غور کیجئے، آج تک پوری کائنات میں کسی ایک شخص کے تمام حالات پوری جامعیت اور کامل احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، نہ آج کے بعد کبھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس بہترین ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی کسی شخص کی زندگی کے ایک ایک حرف اور ایک ایک انداز کو نقل کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے۔ کتنی اس میں احتیاط ہوئی، غور کیجئے۔ علماء نے لکھی ہے تفصیلات، یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت النبی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جلد 1 میں صفحہ 29 میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے اقوال کی تحقیق کے لیے، ایک ایک حرف کی تحقیق کے لیے آپ کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 لوگوں کے تمام حالات کتابوں میں موجود۔ کس کس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان میں سے 13,000 کے پورے تفصیلی حالات موجود، ان کا نام کیا، باپ کا نام کیا، قبیلہ کیا، پوری تفصیلات موجود۔ اور آگے والی زندگی میں، آگے والے مزید 100-150 سال میں جو لوگوں کے نام جمع کیے گئے، وہ بعض علماء کے نزدیک 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حالات لکھے گئے کہ کس نے کس سے بات کو لے کے آگے رب بھیجا۔ ایک آدمی نے ایک بات بیان کر دی کہ یہ حدیث ہے، اب اس کے اوپر تحقیق ہوتی تھی، کیا اس کو سمجھ ہے، کہیں یہ جھوٹا تو نہیں، اس کی مارکیٹ میں، اس کی سوشل لائف میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ پھر اس نے کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی، نبی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اور اس کی تائید کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اس طرح 5 لاکھ کے قریب لوگوں کی زندگیوں کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا۔ محدثین کی زندگیاں لگ گئیں سچ اور جھوٹ کو صاف کرنے میں، دودھ کو دودھ، پانی کو پانی کرنے میں، ایک ایک تفصیل کو لکھا۔ دنیا میں کسی شخص کے رفقا کے اتنے نام اور حالات کہیں کوئی نہ لکھ سکا، نہ آج بھی کوئی لکھ سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جو سیرت ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور جس طرح اس میں لکھا تھا کہ جس طرح کسی نے نبی علیہ السلام کو پہلے پایا، آج بھی کتابوں کے ذریعے پا سکتا ہے، ایک ایک بات ملتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی عرب کے اندر لکھنے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا، یہ بعد کی باتیں ہیں، الامان والحفیظ۔ وہ بھائی جب ہم مغربی لوگوں کی باتیں سنیں گے، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو پھر ہم یہی بولیں گے نا کہ جی لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر بھی تحریر کا رواج موجود تھا۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے باب العلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر وہ اس سے مستثنیٰ ہیں کہ میں یاد کرتا تھا، وہ لکھ لیتے تھے۔ ایک دلیل۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، تو لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی محبت میں ہوتا ہے، کبھی جوش میں ہوتا ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو تم جو منہ سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، نبی علیہ السلام نے ارشاد اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم لکھ لیا کرو، اس سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ قرآن میں اس کے اوپر دلیل ہے۔ تو صحابہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان سب کے نام لکھو۔ تو آپ نے پورے نام رجسٹر کروائے، تو اس وقت تک 1500 نام تھے، 1500 نام یہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود لکھوائے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد بہت کثرت سے احادیث لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں، ان کے بعد لوگوں کا ہجوم ہو جاتا، وہ آ کے کہتے ہمیں نبی علیہ السلام کی باتیں سنائیے، تو وہ لکھا ہوا نکال کے پھر ان کو سنایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس نے حرم میں کسی کو قتل کر دیا، حرم کے اندر قتال منع، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا۔
خطبہ دینے کے بعد یمن کا ایک شخص تھا جو وہاں موجود تھا، وہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے لکھا ہوا چاہیے، آپ مجھے لکھوا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو لکھ کے دو۔ اسی طرح اور بھی مختلف جگہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، اور بھی کافی صحابہ ہیں جنہوں نے وحی کو لکھا اور چیزوں کو لکھا۔ تو یہ کہنا کہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور حقیقت سے انحراف ہے۔ تاہم انفرادی طور پر تو لوگ کرتے ہی کرتے تھے، پھر ایک دور ایسا آیا کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہونے لگا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید بن شریح کو یمن سے بلا کر قدمہ کی تاریخ مرتب کروائی۔ ان کے بعد عبد الملک بن مروان جو 65 ہجری میں خلیفہ بنا، اس نے ہر فن کی کتابیں علماء سے لکھوائیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف اور تالیف کو بہت ترقی دی اور بہت احکامات بھیجے اور سب چیزوں کو لکھوانے کی فکر کی۔ تمام ممالک میں جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے، جتنے علماء تھے، ان کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ نے کتابیں لکھنی ہیں، حدیث کو مدون کریں، اس کی تحقیق کریں، ان کو لکھیں۔ سعد ابن ابراہیم جو بہت بڑے محدث ہیں اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، ان سے دفتر کے دفتر یعنی کتابوں کی کتابیں لکھوائیں اور تمام مقبوضہ ممالک میں بھیجیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں، جو ان سے 2210 احادیث ان سے کتابوں میں آتی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر ہیں، بنیادی عقائد کے اوپر ہیں، فقہ کے بڑے بڑے موضوعات کے اوپر ہیں۔ تو ان کے لیے خاص طور سے اہتمام کیا گیا۔ وہ کیسے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک پرورش یافتہ، تربیت یافتہ خاتون تھیں، جن پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا ان سے بڑا عالم زمین کے اوپر کوئی نہ تھا۔ ان کا نام تھا عمرہ بنت عبد الرحمن۔ ان کو کہا کہ ساری چیزوں کو لکھا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرے کے مسائل اور روایات نقل کر کے بھیج دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں رہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ انفرادی طور پہ علماء، صحابہ، تابعین یہ سب کچھ لکھتے رہتے، کرتے رہتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، پھر اللہ نے وقت حکمرانوں سے یہ کام لیے کہ انہوں نے اس کو پورے طریقے سے پھر مدون کروایا۔ ایک آدمی کے پاس اسباب اس کے درجے کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے بعد اسباب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حکومت وقت نے اس کو ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے یہ علماء سے محبت کرنے والے علم دوست ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی علماء نے لکھوائی ہیں تو اپنی مرضی کی باتیں لکھوا دی ہوں گی، یہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہے۔ ان پچھلا بیان اور یہ آج کا بیان کی کچھ باتیں یہ کیا ہیں؟ ہمارا ذہن مضبوط ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ہلنے نہ پائے آج کے بعد۔ یہ شکوک و شبہات نکال کے روایت سننی ہے، ہم نے حدیث سیرت سننی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو رہا جی اس پہ ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ ارے یہ ٹائم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ صاف ہو جائے۔ جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوگا سیرت کے سننے سے، ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اتنی زیادہ آئے گی۔ یہ شکوک و شبہات، قرآن مجید شروع کہاں سے ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کو تو پہلے نکالو نا، پھر بنے گی بات۔ تو کوئی اگر آ کے یہ بکواس کرے کہ جی بادشاہوں نے مرضیاں لکھوائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا، ان علماء کا قلم کبھی بھی تلوار سے نہیں دبا۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے خلیفہ مامون الرشید، ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ آتے تھے تاکہ پیسے ملیں، کچھ مال کا فائدہ ہو یا کچھ ملے، تو قصیدہ پڑھا مامون کی شان میں، اور اس میں پتہ ہے کیا کہہ گیا قصیدے میں؟ کہنے لگا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت مامون اگر تم ہوتے تو ہر ایک آدمی تم سے ہی خلافت کرتا، تمہیں خلیفہ بنا لیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔
تو وہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے، کوئی بڑے عالم نامی نہیں تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا بکواس کر رہا ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے یہ، کہ مامون الرشید آپ کے جو بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو عباس کے اصل ہیں، وہ وہاں موجود تھے، ان کو تو کسی نے خلافت کے لیے نہ کہا، تو آپ کو کون پوچھتا؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ان کا قلم تلوار سے دبا نہیں، ہر بات حق لکھی، کیونکہ معاملہ اللہ کے لیے تھا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بہت مضبوط طور سے سمجھیں اور مضبوط ہی رکھیں، اس میں کسی کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، اب آپ کو چلتے ہیں پھر دوبارہ لے کے النبی الخاتم حضرت سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی کتاب میں پیج نمبر 21 پر لکھتے ہیں، میں اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں، پہلی والی بات تو پڑھنے والی تھی، اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں جی سینکڑوں یا ہزاروں قسم کی انجیلیں تھیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے عیسائیوں سے بھئی کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ سمجھ آتا اور وہ حیران رہتے کہ کیا جواب دیں کیا جواب نہ دیں۔ جب ان خیال پریشان ہو گئے تو یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر عیسائی جانتا ہے کہ نیفی کونسل، اس میں 300 بڑے بڑے بش پادری اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو نام ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ سارے جمع ہوئے۔ مشرقی روم کا ایک شہر تھا، اس کو فالوس کہتے ہیں، مشرقی روم کا ایک شہر کا نام فالوس، 325 عیسوی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے، 325 عیسوی، شہر کا نام فالوس، قسطنطین اعظم کے ایما کے اوپر، وقت کے بادشاہ کے حکم کے اوپر مشرقی روم کے شہر میں ایک نیفی کونسل جو ہے وہ بنائی گئی، اور 300 بڑے بڑے پادری شام سے، عراق سے، جزائر برطانیہ تک کے، یہ سب جمع ہوئے۔ کس بات پر جمع ہوئے؟ کہ بھئی ان سینکڑوں ہزاروں میں سے صحیح کون سی ہے، اور اس کی تحقیق کا انہوں نے طریقہ کیا، مزاحیہ منتخب کیا کہ ان کتابوں کو انبار لگا دیا اونچا، اور اس کے بعد دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگے، یا اللہ جو غلط ہے وہ نیچے گر جائے، یا اللہ جو جھوٹی ہے وہ نیچے گر جائے، یا اللہ جو جھوٹی ہے وہ خود بخود نیچے گر جائے۔ سجدے میں جا جا کے یہ مانگتے تھے، یا اللہ جو غلط ہے ساری نیچے گر جائیں، یہ تحقیق ہو رہی ہے غلط اور صحیح کی۔ پھر وہ پتہ نہیں کس طریقے سے گرنے لگیں، گرتے گرتے 2 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2 مہینے بعد فقط 4 رہ گئیں اور کچھ خطوط رہ گئے۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کے انہی 4 کو اپنے سر پہ رکھ لیا کہ یہی سچی ہیں، یہ ان کی تحقیق تھی۔ اچھا، اس دور لکھتے ہیں کہ ان 2 مہینوں کے اندر 2 بندے ایسے تھے، 2 پادری ان میں سے بڑے، جن کا اس ساری انویسٹیگیشن کے دوران انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو 4 ان کو مستند ملی تھی نا اپنی پوری تحقیق کے بعد، اس کی رپورٹ انہوں نے ان کی قبروں پہ رکھ دی، اور اگلے دن صبح آئے تو ان مردوں کے سائن اس کے اوپر تھے، انہوں نے قبروں سے باہر آ کے سائن کر دیے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، واقعی صحیح ہے۔ اب اس سے زیادہ مزاحیہ کلام اب کیا ہوگا۔ اسی کو انہوں نے، اچھا اسی کونسل نے یہ طے کیا کہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے۔ اسی پہ یقین پیدا ہوا اور آج تک عیسائیت اسی کے اوپر ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو۔ آگے لکھتے ہیں، حالانکہ جیسا مسیح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے، اور مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، احمد آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اگر یہ اپنے نبی کی بات کو مان لیتے تو ان کو نبی علیہ السلام کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، نہ میز سے انجیل گرانے کا منتر پڑھنا پڑتا، اور نہ مردوں سے دستخط لینے کی ضرورت پیش آتی۔